آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ ہم کبھی اسے سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، کبھی اسے پارٹیوں کا مسئلہ سمجھ کے پس پشت ڈال دیا، کبھی کہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جو مسئلہ ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا مسئلہ نکال دیا جائے تو دین اسلام میں باقی بچتا کیا ہے؟ اگر ہمیں دین کی سمجھ ہو، اگر ہمیں قرآن کا پتہ ہو کہ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں عظمت کیا بیان فرمائی ہے تو انسان اس طرح کے اعتراضات کبھی نہ کرے۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے حضور کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور جو بندہ حضور کو تکلیف دیتا ہے، آج ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں دین کا، آج کتنا مذاق اڑاتے ہیں ختم نبوت کا، ناموس رسالت کے بارے میں کتنی خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن اٹھائے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت حضور کی کتنی شان بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح فرمایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے لیے ولیمے کا کھانا تیار کیا۔ تقریباً 300 مسلمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کھانا کھانے کے لیے آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے کا کھانا جب صحابہ نے کھایا تو کھانا کھا کے صحابہ باری باری اپنے گھروں کو چلتے گئے۔ آخر میں 3 صحابہ رہ گئے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بیٹھے رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا کہ آپ اٹھ کے آپ بھی چلے جائیں۔ سرکار اپنے کمرے کے اندر گئے، تھوڑی دیر کے لیے واپس آئے تو ابھی تک وہ صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، واپس نہیں گئے تھے۔ آپس میں بات چیت کے اندر صحابہ لگے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تھی کہ اب یہ خود اٹھ کے چلے جائیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے نہیں فرمایا کہ تم بھی اٹھ کے چلے جاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بیٹھنا پسند نہ آیا، حالانکہ وہ سرکار کے خلاف کو بات نہیں کر رہے تھے، وہ سرکار کی چغلیاں نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر صحابہ کرام تھے تو سرکار کی عظمت بیان کر رہے ہوں گے، سرکار کے گھر کھانا کھایا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بیٹھنا پسند نہ آیا۔ رب کائنات نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر جب تمہیں نبی اجازت دے تو پھر نبی کے گھر میں داخل ہو۔ رب کائنات نے اتنا سخت حکم مسلمانوں کے لیے نازل فرما دیا۔ آگے رب کائنات نے فرمایا الی طعام غیر ناظرین الیہ، نبی کے گھر کی طرف توجہ نہ کیا کرو کہ نبی کے گھر میں پکتا کیا ہے، نبی کے گھر میں کھانا کیا تیار ہو رہا ہے، کہ کھانے کا وقت ہو تم نبی کے گھر کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ آگے رب کائنات نے فرمایا ولکن اذا دعیتم، لیکن جب میرا نبی تمہیں دعوت دے، میرا نبی تمہیں اپنے گھر میں بلائے تو فادخلوا، پھر میرے نبی کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، رب کائنات نے فرمایا پھر میرے نبی کے گھر میں بیٹھا نہ رہا کرو، کھانا کھانے کے بعد اٹھ کے اپنے گھروں کو نکل جایا کرو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے نبی کے گھر میں بیٹھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ کتنا سخت جملہ اللہ کریم نے ان مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا، حالانکہ وہ صحابہ تھے، سرکار کی عظمت ہی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ سرکار کو اچھا نہ لگا، سرکار نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ صحابہ میرے گھر میں اتنی دیر بیٹھے رہے اور سرکار ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ ذاتی کام بھی نہ کر سکے، تو رب کائنات فرماتا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، اے مسلمانوں تمہارا یہ بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، میرے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ اتنی سی اذیت میرے سرکار کو آئے تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر حکم نازل فرما دے، لیکن آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے
باتیں کر کے اور سرکار کی ناموس کے خلاف باتیں کر کے اور دین اسلام کے خلاف باتیں کر کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ اتنی دیر سرکار علیہ السلام کو تکلیف ہو، اذیت ہو چھوٹی سی بات پہ، تو اللہ اس بات کو گوارا نہ کرے۔ آج مسلمان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کسی نے حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات کر دی ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی کے خلاف بات کرتے تھے تم معاف کر دو، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کو چھوٹی سی بات کی نصیحت ہو، اللہ رب العزت وہ چھوٹی سی بات بھی نبی کے بارے میں برداشت نہیں کرتا۔ اور رب کائنات نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی تمہیں خود اپنے گھر سے نکالنے میں شرم کرتا ہے کہ میں خود کہوں کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی، وہ صحابی رسول ہے، ان کی شانوں کے اندر قرآن میں آیتیں موجود ہیں، حضور نے ان کی شان میں حدیثیں بیان فرمائی، وہ جنتی صحابہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام کو ان کا بیٹھنا تکلیف دہ محسوس ہوا، رب کائنات نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ لیکن آج ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ سرکار کو تکلیف ہو۔ اللہ فرماتا ہے حضور آخری نبی، سرکار نے خود فرمایا میں آخری نبی، لیکن اگر کوئی بدبخت کہے کہ حضور آخری نبی نہیں، کسی اور کے بارے میں کہے کہ وہ آخری نبی ہے، تو بتائیں میرے سرکار علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ ماننے والے بدبخت وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اس ملک کے اندر اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، ظاہر وہ یہی تشہیر کریں گے، ہر مسجد میں، ہر جمعے میں، ہر جگہ اعلان کریں گے کہ نعوذ باللہ محمد آخری نبی نہیں اور وہ دجال کانا وہ آخری نبی ہے، تو بتائیں سرکار علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کا بیٹھنا یؤذی النبی، یہ قرآن میرے سامنے ہے، نبی کو اذیت دیتا ہے۔ تو اگر کوئی سرکار علیہ السلام کے خلاف بات کرے، سرکار کے آخری نبی ہونے کے خلاف بات کرے کہ سرکار آخری نبی نہیں، تو بتائیں سرکار علیہ السلام کو کتنی تکلیف